آج پورے 10 سال کے عرصے کے بعد شاہزین نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ 10 سال اس نے لندن میں گزارے اور خود کو ان کی ثقافت کے مطابق ڈھال لیا، لیکن اپنی مٹی کی سوندھی سوندھی سی خوشبو سے ہر وقت اپنی جانب کھینچتی۔ پرسکون ہو کر اس مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچتے ہوئے اس نے محسوس کیا اور پھر تہ دل سے مسکرا دیا۔ ایئرپورٹ پر اس کے بابا اسے لینے آئے تھے۔ بابا سے گلے ملنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنے عرصے تک وہ ان کے نرم سے لمس سے دور رہا۔ یہ سچ تھا کہ جنید خان آتے جاتے رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک عرصہ ہو چکا تھا اس حویلی میں آ کر ان کی آغوش میں رہتے ہوئے۔ وہ احساس ہی الگ ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں۔ جنید خان بھی اسے اپنی باہوں میں چھپا کر دل سے مسکرا اٹھے۔ وہ ان کا وارث اور شہزادہ بیٹا تھا جس پر انہوں نے تہ دل سے مان تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے حویلی کے معاملات پر بات چیت کرنا شروع کی۔ دراصل حویلی میں زرش کی شادی تھی اور اسے نبھانے وہ واپس آتے ہوئے سب سے ملاقات بھی کرنا چاہتا تھا۔ حیرت ہے بابا، زرش اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ اس کی شادی کر رہے ہیں؟ اس نے بات کا آغاز کیا تو جنید خان اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ زرش بڑی ہو گئی ہے، تم نے کافی عرصے سے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اسے یاد آیا وہ چھوٹی سی چوئی موئی سی لڑکی جو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور پھپھو کے انتقال کے بعد اس کے بابا اسے اپنے ہمراہ ساتھ لے آئے تھے۔ عمر میں اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ آج دلہن بن کر کسی کے آنگن میں اترنے والی تھی۔ بچپن سے ہی سنہرے بالوں کو چٹیا میں باندھے ہر وقت شوق سے مسکراتی ہوئی زرش اسے بے حد پسند تھی، جسے وہ جی بھر کر تنگ کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں اکثر ہی اسے سمجھاتی تھی کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کو زرش کے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ عمومی طور پر ممانعوں کی طرح وہ اس پر ظلم و ستم تو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے ماں جتنی شفقت نہیں دے پائی۔ شاہزین کی اپنی بھی 2 بہنیں تھیں، زارا اور نور۔ زارا زرش سے بڑی تھی اور شادی شدہ تھی، جبکہ نور اس سے کافی چھوٹی تھی۔ اس حویلی میں ان کے علاوہ ان کے چھوٹے ماموں کافی عرصہ آباد رہے اور پھر انہوں نے اپنے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کر لیا اور وہیں شفٹ ہو گئے۔ ان کی بس ایک بیٹی تھی، عنایا۔ اس طرح شاہزین پوری حویلی میں باپ اور چچا کا اکلوتا وارث تھا۔ عنایا عمر میں شاہزین سے بڑی تھی، لیکن گھر والوں کا خیال تھا کہ عنایا کی شادی شاہزین سے کر دی جائے تاکہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے اور دولت اور جائیداد بھی باہر نہیں جائے، لیکن شاہزین کو اس پر تہ دل سے اعتراض تھا۔ وہ گھر والوں کے اس فیصلے کو ماننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ عنایا کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ عنایا خود بھی دلی طور پر شاہزین سے وابستہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور شاہزین کی عمر میں کافی فرق ہے، اس لیے وہ شاہزین سے کبھی بھی اس طرح کی امید نہیں رکھتی تھی۔ گاڑی حویلی کی جانب رکی تو سب لوگ ہاتھوں میں پھول تھامے حویلی کے داخلے دروازے میں موجود تھے۔ سب کو دیکھ کر شاہزین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ماں کے گلے لگا۔ نورین بیگم تو ایک پل کے لیے اس سے دور نہیں رہ پاتی تھی، اس لیے اسے کبھی بھی لندن بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال کیا گیا اور سب نے گرم جوشی سے گلے ملاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ نور تو مکمل طور پر اس سے لپٹ چکی تھی کیونکہ بچپن سے ہی نور اس کے ساتھ زیادہ منسلک تھی۔ سجی ہوئی حویلی میں بہترین ماحول تھا۔ اس نے ڈھونڈتی ہوئی نگاہوں سے زرش کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن شاید وہ اس کے استقبال کے لیے نہیں آئی تھی اور اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے نورین بیگم سے پوچھ ہی لیا، مما دلہن کہاں ہے؟ وہ میرے استقبال کے لیے نہیں آئی؟ ہاں، وہ بس ایک رات کی مہمان ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ دلہن گھر میں بھاگ دوڑ کرتی رہے۔ تم ایسا کرو کہ خود جا کر اسے کمرے میں ملو۔ آج ان کی ماں کا موڈ خوشگوار تھا تو شاہزین کی آنے کی خوشی۔ اس کے علاوہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب زرش ان کے گھر میں بس کچھ وقت کی ہی مہمان ہے، اسی لیے وہ کسی بھی برے اخلاق اور بدمزگی سے پرہیز کرنا چاہتی تھی۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھ کر زرش کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج بھی زرش کا کمرہ وہی تھا جو اس نے بچپن میں پسند کیا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے دروازے پر دستخط نہیں دی بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید لندن کی ثقافت اس پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکی تھی، جبکہ زرش کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی فراک کی ڈور باندھ رہی تھی۔ اپنی پشت پر ہاتھ ٹکا کر وہ ڈور میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا مکمل سراپا مکمل نشیب و فراز کے ساتھ شاہزین کے سامنے تھا۔ زرش اسے دیکھ کر کپ کپا سی گئی۔ اس نے جلدی سے ڈوری کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے فراک اس کے کندھوں سے نیچے کی طرف ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا لیا۔ یہ حرکت اسے خاصی ناگوارا گزر رہی تھی۔ حقیقت میں وہ اچھی خاصی بھولا کی چکی تھی۔ ارے زرش، تم تو باقاعدہ دلہن بنی ہوئی ہو۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔
اس وقت اس کا ہاتھ زرش کی کمر پر تھا۔ جب زرش نے بے لحاظی سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے خود سے اچھا خاصا دور دھکیل دیا۔ شاہزین اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ دھکیلے جانے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زرش سے دور ہو گیا اور پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لندن میں رہنے کے بعد آپ تمیز اور لحاظت کو شاید بھول چکے ہیں، اس نے شاہزین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جتایا اور ساتھ ہی دوپٹہ خود پر مزید اچھی طرح لپیٹ لیا۔ شاہزین کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لی۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اسی انداز میں بات کر رہی ہوں جس انداز میں آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کو دستخط دے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز قدرے اونچی ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے پھوٹ رہے تھے اور رنگت بھی سرخ ہو چکی تھی۔ شاہزین اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی۔ کبھی کمرے کے کھلے دروازے سے اس کی چھوٹی ممانی اور شاہزین کی چچی اندر داخل ہوئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو گھر آئے مہمان سے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ چچی یہ میرے کمرے میں آ گئے ہیں، حالانکہ میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی اور پھر آتے ہی مجھے چھونے لگے، اس نے شاہزین کی جانب دیکھ کر کہا۔ جب شاہزین شرمندگی اور غصے سے اسے دیکھنے لگا، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر جاہلیت کا مظاہرہ کرے گی۔ زارا نور اور نورین بیگم بھی اسی کمرے میں آ گئی۔ نورین بیگم کو اس کی بات سن کر اچھے خاصے غصے نے گھیر لیا۔ وہ ان کے بیٹے کے حوالے سے کس طرح بات کر رہی تھی، حالانکہ ان کا بیٹا نہایت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ شاہزین کمرے سے باہر چلا گیا اور بڑوں نے اس معاملے کو دباتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت زرش بھی اس گھر میں مہمان تھی اور شاہزین بھی مہمان آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نورین بیگم کو زرش سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس کے بیٹے کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے گی۔ اس کا نقطۂ نظر اگر ٹھیک بھی تھا تو اس کا بات کرنے کا انداز خاصا غلط تھا۔ سب لوگوں کے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی اور دوسری جانب شاہزین کی واپسی اور پھر اس کے کمرے میں یوں بے دھڑک چلے آنا۔ اس چیز نے اسے انتہائی غصہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اپنی عادات کے خلاف وہ کچھ زیادہ ہی بول چکی تھی۔ آج سے چند سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 8 سال کی تھی اور اس کا وجود اس وقت بھی قدرے بھرا بھرا تھا۔ لان میں اس وقت وہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، نور بھی اس کے پاس ہی موجود تھی جب شاہزین اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے گڑیا لے کر دور اچھال دی، حالانکہ وہ اس وقت 18 سال کا تھا۔ نور جلدی سے بھاگتے ہوئے گڑیا اٹھانے لگی جب اس نے جھکتے ہوئے زرش کے گال پر چٹکی کاٹ لی۔ وہ صرف 8 سال کی تھی لیکن اسے شاہزین ان کی حرکتوں سے کوفت آتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ کبھی اسے غلط جگہوں پر ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی عمومی طور پر گھرانوں میں بڑے کزنز کے ٹچ کرنے کو ایک غیر معمولی بات تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز ایک لڑکی کو اچھا خاصا جھنجھوڑ سکتی ہے۔ اس روز بھی شام وہ بڑے ماموں کے سامنے آ کر شاہزین کی شکایت لگانے لگی، جبکہ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیے۔ آپ تو ہماری براؤن ڈول ہیں۔ براؤن ڈول سب کو بہت اچھی لگتی ہے، انہوں نے اسے جھٹکاتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ تب سے شاہزین کے حوالے اس کے اندر عجیب و غریب احساسات پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد شاہزین باہر چلا گیا، اسے لگا کہ اب وہ بڑا ہو کر اچھا خاصا سدھر چکا ہوگا، لیکن آتے ہی اس کا یہ انداز دیکھ کر زرش کو عجیب و غریب کیفیت نے گھیر لیا۔ زارا اور نور نے اس رات کے فنکشن کے لیے تیار کر دیا تھا۔ رات کو حویلی کے لان میں ہی اس مہندی کا فنکشن رکھا گیا۔ ظہیر اس کا ددیالی رشتہ دار تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ظہیر اس کا رشتہ لے کر آیا۔ اس کے گھر میں آیا تو اس کی ممانی نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے باپ کا بھتیجا ہے اور زرش کا کزن ہے، اسی لیے زرش کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ وہ تو دل سے چاہتی تھی کہ زرش شادی کے بعد اس گھر سے چلی جائے تاکہ وہ شاہزین کے حصے میں نہ آئے۔ ظہیر کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کے دوران ہی ظہیر نے اسے بتا دیا کہ وہ ایک آزاد خیال لڑکا ہے۔ اس نے اس بات پر واضح کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو بڑی گاڑیوں میں نہیں گھما سکتا، آپ نے ایک شہزادی کی طرح اس گھر میں اچھا وقت گزارا ہے، لیکن میرے پاس آپ کو ایسا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گاڑی نہ صحیح لیکن آپ مجھے بائک پہ ایک محفوظ تحفظ کے ساتھ بٹھا کر آزاد ہوا میں گھما تو سکتے ہیں۔ ہاں، اس نے کہا تو ظہیر محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بس یہاں سے نکل کر اپنی مرضی کی فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی، چاہے بیش بہا دولت نہ صحیح لیکن وہ عزت پر ہی گزارا کرنے کو تیار تھی۔ ظہیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے پایا گیا اور رات ان کی طرف سے مہندی کا فنکشن تھا۔ شاہزین اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس فنکشن کو سکپ کر دیا اور ایک بار پھر زرش کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس خیال نے اس کے دل میں زرش کے حوالے سے عجیب و غریب احساسات ڈال دیے کہ وہ ایک احسان فراموش لڑکی ہے۔ اس گھر میں اسے جتنی عزت دی گئی ہے اس کے بدلے میں اس نے گھر کے مکینوں کو کوئی صلہ نہیں دیا۔
مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رسموں میں کافی وقت ہو چکا تھا اور اب اسے حقیقت میں تھکاوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ زارا اور نور اس کے کمرے میں ہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، جبکہ عنایا بھی اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ اسے عنایا کے لیے کافی افسوس ہوتا تھا، صرف شاہزین کے لیے بٹھا کر ان کے ساتھ حقیقت میں زیادتی کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عنایا سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس میں مزید ہنگاموں کا اضافہ ہوا۔ یہ بارات کا دن تھا اور زریش کا اس حویلی میں آخری دن تھا۔ اسے ناشتے کے بعد پارلر کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ نور بھی گئی۔ انہیں تاکید کی گئی کہ تیار ہونے کے بعد وہ کال کر لیں تاکہ ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ جائے۔ وہ دلہن بنی تو اس پر جی بھر کر رو پایا۔ اس کا سنہرا سا وجود میک اپ کی تراش میں مزید نکھر گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے پورے چہرے پر سب سے زیادہ پرکشش اس کی آنکھیں تھیں، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جن کا رنگ بالکل سنہرا تھا، اور پھر اس کے کمر تک آتے ہوئے لمبے بال جو کسی آبشار کی طرح ہر وقت بکھرنے کو تیار رہتے۔ دلہن بننے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو کال کی اور کچھ دیر کے بعد ڈرائیور پارلر کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ واپس آئی تو شاید بارات ابھی تک نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں وہ کچھ وقت مزید گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا دل حقیقت میں رنجیدہ تھا کہ آج اس کا اس کمرے میں آخری دن تھا اور آج کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، تبھی اسے دروازے پر غیر معمولی شور سنائی دیا۔ حیرت سے اٹھتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ باہر اس کے ماموں اور ممانی موجود تھے، لیکن اس وقت کسی مسئلے پر بحث جاری تھی۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی اور اس نے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ معاملہ کچھ اس کی رخصتی کے متعلق ہی تھا۔ کافی دیر وہ وہاں بحث کرتے رہے اور پھر آواز آنا مسلسل بند ہو گئی۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر ایک دم سے کیا ہوا۔ اب اس کی رخصتی کو لے کر ہر قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کافی دیر وہ انتظار میں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب وسوسے جنم لے رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زارا نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی، اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا زارا، تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ اس کا دل تو پہلے ہی ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ زارا نے ایک نظر اس کے سجے ہوئے سراپے کو دیکھ کر اور پھر اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو زارا، کیا ہوا ہے؟ مجھے تو بتاؤ، اس نے ایک بار پھر پلٹ کر زارا سے پوچھا۔ تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے؟ اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا تھا جس سے وہ دل سے سہراتی یا جو سہرائے جانے کے قابل ہوتا۔ جب بھی کچھ ہوتا اس کے لیے برا ہی ہوتا۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے زارا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی اور دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اگر بارات واپس چلی جاتی تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ جھگڑا ہو گیا ہے تمہارے ددیال اور بابا کے درمیان؟ زارا نے ایک بار پھر اسے مختصر سا جواب دیا۔ کس بات کا جھگڑا؟ مجھے تم کھول کر کیوں نہیں بتا رہی؟ ایسا نہیں تھا کہ بس کچھ ہی دنوں کے اندر اسے ظہیر سے دلی وابستگی پیدا ہو گئی تھی، جبکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر یہ واقعہ بھی اس کی بدنصیبی سے جوڑ کر اسے رسوا کیا جائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں ایک بار جس کی بارات واپس پلٹ جائے پھر مڑ کر کبھی اس کی بارات نہیں آتی۔ وہ اپنا شمار ان راہ تکتی بدنصیب دلہنوں میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تمہارا سسرال والوں کا کہنا تھا کہ پھپھو جان کا حصہ تمہارے نام پر منتقل کروا دیا جائے، جبکہ بابا جانتے تھے کہ وہ لوگ لالچ میں یہ سب کہہ رہے ہیں، وہ بھی صرف اسی لیے کہ جائیداد میں تمہاری امی کا حصہ تمہارے نام منتقل ہو جائے۔ زارا کی بات سن کر وہ بس حیرت سے کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جس لوگوں کو سادہ اور محبت سے بھرا ہوا سمجھا تھا، وہ لوگ اس قدر عجیب و غریب سازش کے تحت اس کے لیے یہاں موجود تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ لالچ جنم لے چکا تھا کہ اس کے ماموں اس کی ماں کی جائیداد میں سے حصہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، پورا وجود ڈھنڈال سا ہو چکا تھا۔ تبھی زارا نے اسے دیکھتے ہوئے دوسری خبر سنا دی جو اس سے مزید قیامت خیر تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمہارا نکاح شاہزین سے ہو جائے گا۔ اور وہ بے یقینی سے زارا کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ بابا اور چچا جان کا فیصلہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ذہنی طور پر تیار کر دوں۔ کچھ دیر میں تمہارا نکاح شاہزین کے ساتھ ہو جائے گا۔ زارا کے چہرے پر بھی خوشی نہیں تھی، شاید وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی قربانی کا حصہ بن جائے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خود بات کرتی ہوں میں ماموں جان سے۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب زارا نے اس کو خوف سے دیکھا، اس میں تمہارے ساتھ کہیں ناانصافی نہیں ہو رہی زریش؟ ناانصافی میرے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ۔ تو تمہیں احتجاج کا کیا حق ہے؟
حق ہے مجھے، میں کوئی جانور نہیں ہوں جسے جس کے ساتھ مرضی باندھ دیں، میرے بھی احساسات ہیں اور میں شاہزین سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ لہنگا سنبھال کر وہ سیڑھیوں سے اترتی چلی جا رہی تھی۔ جب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مہمانوں نے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، وہ سیدھا اپنے ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے خود کے لیے اسٹینڈ لے کر اپنے حق میں کھڑی ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا، اسے شاہزین کے ساتھ یہ نکاح منظور نہ تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس وقت اندر اس کے دونوں ماموں کے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود تھے، جبکہ ارد گرد کے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ماموں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے حد درجے اپنے لہجے کو دھیما رکھا۔ پہلی بار جمشید خان نے اسے حیرت سے اور پھر ناگواری سے دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو زرش؟ یہ اس کے چھوٹے ماموں صابر خان تھے۔ اس لمحے کے لیے اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ فیصلہ اس کی زندگی کا تھا۔ ماموں، میں ساری زندگی انتظار کر لوں گی یا پھر ایسے ہی گزار لوں گی، لیکن میں شاہزین خان سے نکاح نہیں کر سکتی، اس نے کہا، اور کمرے میں موجود مکین بس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، جمشید خان نے محض عام سے لہجے میں اسے کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی دھمک اور ان کی آنکھوں کی سرخی سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر سنگین غلطی کر چکی ہے۔ الٹے قدموں واپس پلٹ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور نورین بیگم کے ساتھ جمشید خان اندر داخل ہوئے۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے زرش؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ نورین بیگم کڑے تیور سے اسے گھور رہی تھی۔ بجائے کہ اس کے تم ہمارا احسان مانو، ہمارے بیٹے نے تمہاری عزت کی خاطر حامی بھر لی ہے اور تم ہمارے ہی مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ نورین بیگم کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ زرش بری طرح لب کاٹ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے ماموں نے ساری زندگی اس پر ہاتھ رکھا اور اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کیا کمی ہے یار شاہزین میں جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ وہ بنا سوچے سمجھے روتے ہوئے اپنے ماموں سے لپٹ گئی۔ اس کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ صرف اور صرف اپنے جذباتی پن کی وجہ سے وہ ان کے مقابل آ کھڑی ہو گئی، ورنہ وہ کبھی ایسی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں ماموں۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی اور جمشید صاحب کی یہی کمزوری تھی کہ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پلٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر لایا گیا اور شاہزین خان کے ساتھ اس کا نکاح کی شروعات کی گئی۔ اس وقت اس کے دل میں عجیب و غریب وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک انچاہے وجود کے ساتھ جوڑ دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، وہ دیکھنے میں بلا کی عمدہ پرسنالٹی کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی رکھتا تھا، با اخلاق اور تمیزدار۔ بس زرش ہی اس سے کھار کھاتی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ نہ جانے شاہزین اس سے کیسا رویہ اختیار کرتا۔ ان کی پہلی ملاقات بھی مکمل طور پر بدمزاجی کی علامت تھی، جبکہ دوسری جانب شاہزین کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ اس رات وہ جتنی امیدیں اور امنگیں لے کر اس سے ملنے آیا، اس سے اتنی ہی مایوسی ہوئی۔ زرش ایک جاہلانہ سوچ کی لڑکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور اس لحاظ سے ان کے درمیان ہنسی مذاق کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں زرش نے لوگوں کے درمیان اس کی عزت کو 2 ٹکی کی کر دی۔ سب کی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر کر اس کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ اسی لیے وہ اس رات اس کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ نکل گیا، اور صبح بھی اس کا یہی ارادہ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زرش کی بارات پر ہنگامہ ہو چکا ہے، کیونکہ زرش کا چچا یہ چاہتا تھا کہ زرش کی ماں کی جائیداد زرش کے نام پر منتقل کر دی جائے۔ اگرچہ یہ کوئی بے بنیادی مطالبہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو اس وقت پر یہ مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ انہوں نے زرش کے باپ کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے انہیں زرش کا ہاتھ تھما دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی ہر بے بنیاد مطالبے کو ماننے کا حق رکھتے تھے۔ اصولی طور پر تو زرش کی نگران کے طور پر انہیں کچھ شرائط و ضوابط رکھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اعتماد کیا، جبکہ وہ لوگ اپنی لالچی سوچ کو ان کے سامنے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اسے زرش سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ گھر میں کوئی اور لڑکا نہیں تھا، تو مجبوراً اس کے گلے میں ہی زرش کو باندھ دیا گیا۔ اس کے باپ نے ایک مدت کے بعد اس سے کوئی خواہش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے گئے جال رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس لڑکی کے غلط رویے کو بھی مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ نورین بیگم ذرا برابر اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ جمشید خان اور صابر خان کی متفقہ رائے کے مطابق شاہزین کو اس سے نکاح کرنے پر حامی بھرنا پڑی، اور اب نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد وہ لڑکی شرعی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ کچھ دیر مزید رسم و رواج ہوتے رہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ شاہزین نے رخ موڑ کر بس ایک بار ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا خوبصورتی سے پالا نہیں پڑا،
مغربی خوبصورتیاں اسے ہر وقت اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن اس نے شرم و حیا سے ڈوبی ہوئی ایسی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایسے ہی دلکشی صرف ایشیائی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ایرانی ظاہر کرتے ہوئے مردوں کو لبھانے والی خواتین سے اس کا پالا پڑا تھا، لیکن یہ لڑکی ان سب سے الگ تھی۔ لیکن اس وقت اس کے دل میں زرش کے حوالے سے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے۔ اس نے نگاہوں کے رخ کو موڑ لیا اور پھر اس نے پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ زرش کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خود کو اس کے پہلو میں دیکھ کر وہ عجیب سا قفل اپنے لبوں پر لگا کر بیٹھی تھی۔ تمام رسومات کو مکمل کرنے کے بعد اسے شاہزین کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کافی دیر وہ بس خاموشی سے اسے رنگیلے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ اس کی حنائی ہاتھوں پر ظہیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے نام کو نوچ کر پھینک دے۔ لالچی انسان جو ابھی اس کی عزت نہیں کر پایا، نہ جانے اس کے ساتھ رشتے میں منسلک ہونے کے بعد کیا کرتا۔ لیکن جس شخص کے ساتھ وہ اس وقت منسلک تھی، اس سے بھی کوئی اسے نیک امید نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا اندر داخل ہوئی۔ عنایا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ہر وقت یہی بتایا جاتا تھا کہ عنایا ہی شاہزین کی دلہن بنے گی، لیکن شاہزین کے حوالے سے عنایا کے چہرے پر کبھی اس نے بکھرتے ہوئے رنگوں کو نہیں دیکھا۔ عنایا قدم قدم چلتی اس کے قریب آ گئی اور پھر اس کے سامنے ہی بڑا جوان ہو گئی۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے ہمیشہ زرش کو اپنا آپ کم محسوس ہوتا۔ عنایا کے چہرے پر ہر وقت دیکھ نرم اور خلوص سے بھری ہوئی مسکراہٹ چھائی رہتی۔ زندگی کی نئی شروعات بہت مبارک ہو پیاری لڑکی، عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرش کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ یہ زندگی ہے، انسان کو کہیں انچاہے رشتوں سے منسلک کر دیتی ہے تو کہیں ساری زندگی انتظار کی ڈور میں ہاتھوں میں تھما کر بٹھا دیتی ہے۔ وہ انہیں سمجھانے لگے اور وہ انہماک سے ہنستی رہی۔ میں نے شاہزین کو اپنے ہمسفر کے طور پر کبھی نہیں سوچا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ سب کچھ تمہاری سوچ کے متعلق ہی ہو، کچھ فیصلے تقدیر کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ کاتب تقدیر ہی لکھتا ہے۔ شاہزین تمہارا مقدر تھا، اسے اپنا بنانے کی کوشش کرو۔ مشرقی لڑکیوں میں اس کی بات کو گھٹی کے طور پر شامل کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفاداری کریں گی۔ اسے عجیب و غریب احساسات گھیر رہے تھے۔ شاہزین اس کا شوہر تھا، اس سوچ نے ہی اس پر عجیب و غریب طریقے سے حملہ کیا۔ آپ بھی، لیکن شاہزین مجھ سے نفرت۔ عنایا نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اگر وہ تم سے نفرت کرتا تو وہ کبھی بھی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ مرد کبھی اس عورت کو نہیں اپناتا جس سے وہ نفرت کرتا ہے، اور آج کے بعد اپنی زبان پر یہ لفظ بھی مت لے کر آنا۔ خدا نہ کرے وہ کبھی تم سے نفرت کرے۔ اسے محبت کی طرف قائل کرو اور مجھے امید ہے کہ تم کر لو گی۔ وہ تسلی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں زرش ہمیشہ ہی اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرش کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی طرح کا غلط فیصلہ کرے جس کے بعد اسے پچھتاوا گھیر لے۔ انہیں دیکھتے ہوئے زرش تسلی سے مسکرا دی۔ اس کے دل کا غبار چھٹ چکا تھا۔ عنایا چلی گئی اور وہ انہیں سوچوں میں گم رہی۔ شاہزین اب آپ کا شوہر تھا۔ بھلے ہی پہلے اس کے احساسات سے وہ خود کو نامحفوظ تصور کرتی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ اب وہ اس پر شرعی طور پر حقدار تھا اور اس نے ساری زندگی خود کو اس سے منسلک رکھنے کے بعد اس قرض کو چکانا تھا۔ تھوڑی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزین اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس بالکل دلہوں والا تھا۔ زرش کو ایک بار پھر دکھ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کے طور پر استعمال ہو چکا ہو، ورنہ وہ تو بس شادی اٹینڈ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ شاہزین قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ مجھے لگا تم ابھی تک 7 پردوں میں چھپ کر سو چکی ہوگی۔ شاہزین نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے طنز پر سہم گئی اور پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ زندگی کی ایک خوبصورت رات کی شروعات ہو سکے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کتنی ہمت سے یہ فقرہ ادا کیا ہے، جبکہ وہ بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں میں طنز اتر آیا۔ سوچ لو، ہراسمنٹ میں مجھے اندازہ نہ کروا دینا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ زرش نے مسکرا کر پلکیں جھکا لی۔ اب آپ میرے شوہر ہیں اور شرعی طور پر مجھ پر حق رکھتے ہیں، اتنا تو جانتی ہوں میں۔ اس کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر زرش کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے ہنستے سیریس ہو گیا۔ اٹھ کر کپڑے چینج کر لو اور آ کر سو جاؤ۔ صبح مجھ کو واپس نکلنا ہے تو آرام کرنا چاہتا ہوں۔
میں اس وقت اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ زریش کا دل ڈوب سا گیا تھا، اس کے ساتھ بس کاغذی سا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن زریش اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیا وہ بس ایک رات کے لیے دلہن بنی اور پھر صبح سے انتظار کی سولی پر لٹک جانا ہے؟ نہ جانے اس بار وہ جائے تو کب تک واپس لوٹ کر آئے گا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر غمزدہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور لہنگا سنبھالتے ہوئے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنا سارا میک اپ اتار دیا۔ وہ جو سونے کی کوشش میں مشغول تھا، اس نے پلکیں کھول کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اپنی جیولری کو اتارنے وہ اپنے بالوں میں پن نکال رہی تھی۔ اس کے الجھے ہوئے بال اسے خوف زدہ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ ان میں الجھی رہی اور وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا اور پھر آنکھوں کو موند لیا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس لڑکی سے کسی قسم کی امید وابستہ کرنے کی۔ وہ اپنی اس روز کی شرمندگی کو بھولا نہیں تھا۔ یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بظاہر توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا ناٹک کرتی ہیں، جبکہ ان کی ڈرامے بازی میں کسی کی عزت بری طرح اچھل جاتی ہے۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے اس کے ذہن نے یہی خیال سوچا اور پھر کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگیں۔ زریش فری ہونے کے بعد کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نئی جگہ اور نئے کمرے میں کافی دیر سے نیند نہیں آئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ایک بار پھر ہنگامہ خیر تھی۔ پوری حویلی میں اس کے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نورین بیگم کا ایک بار پھر دل ڈوب رہا تھا، لیکن اس بار اس حویلی میں وہ واحد خاتون نہیں تھی جس کا دل اس کے جانے کی خبر سے ڈوب رہا تھا۔ بھلے ہی وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے اس کا دل عجیب و غریب وسوسوں کا شکار تھا۔ نہ جانے اب وہ پلٹ کر آئے یا نہ آئے۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ زندگی نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ سب سے پہلے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے، کوئی ساتھ میں بہن بھائی نہیں تھا، بس اکیلی، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو اس کی زندگی میں آیا وہ بھی اس سے بدگمان ہو کر ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو زریش اسے امید بھری نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن نہ سے ہی اس نے زریش کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس سے کوئی واسطہ رکھا۔ اپنے سامان کو اٹھانے کے بعد وہ کمرے سے جانے لگا تو زریش نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی شاہزین۔ وہ اس کی بات سن کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اکھڑا ہوا جواب سن کر زریش کو ایک بار پھر شدید رونا آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ جائے، لیکن فطری شرم و حیا اڑے آ چکی تھی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہے کہ میں ناراض ہوتا پھروں، اور ویسے ہی یہ بات مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں وہ روتی رہی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جمشید خان اور نورین بیگم کے ساتھ چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر جمشید خان نے اسے گلے سے لگایا، اتنا یاد رکھنا کہ تم اس گھر میں اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ بات نہیں بھولو گے۔ جمشید خان نے اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بابا کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اترتا تھا، لیکن اس بار اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا اتر پائے گا یا نہیں، اس لیے وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا اور یہاں سب کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے اس رات زریش کو نہیں دیکھا اور پھر حیرت انگیز طور پر اس نے زریش کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ اس نے یہی محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے وہ بس بنیادی طور پر اس سے اس چیز کا اظہار کر رہی ہو تاکہ شاہزین اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار نہ کرے، اور پھر جاتے ہوئے اس کا منت بھرا لہجہ شاہزین کو بار بار یاد آتا رہا۔ اپنے سر کو جھٹک کر اسے خیالوں کے پس پشت ڈال کر وہ اپنے دھیان کو اپنے سفر میں منسلک کرنے لگا۔ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں نے ایک بار پھر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ 10 سال اس نے یہیں گزارنے تھے اور یہ سب کچھ بھی اسے اپنا اپنا لگتا تھا۔ اس کی دوست جانیں اس کی منتظر تھی۔ یانی نے آگے بڑھتے ہوئے گلے سے لگایا۔ یہاں پر اس نے کافی لڑکیوں سے دوستی کی، لیکن آج تک وہ اپنی حدود کو نہیں بھولا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اپنے باپ کی مرضی سے، کیونکہ اس کی نسل میں شرم و حیا صرف باپردہ اور حیادار بیوی کے ذریعے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ جینی کے ساتھ وہ فلیٹ میں آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کی غرض سے لیٹ گیا، جبکہ جینی اسے فلیٹ پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اب وہ حقیقت میں چلا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے درمیان ایسا گہرا رشتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا۔ اس لیے سچ مچ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس کے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گھر میں سب ویسے کے ویسے ہی تھے، بس نورین بیگم نے اپنا رویہ حد سے زیادہ سخت کر لیا تھا۔ عنایہ کی منگنی بھی اس کے پسند کے مطابق کر دی گئی۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اس سے بات چیت کیا کرتے تھے،
لیکن وہ جب بات کرنے کی کوشش کرتی تو شاہزین نہ ہی کبھی اس کے میسیجز اور نہ ہی کالز اٹینڈ کرتا اور اس کے کسی بھی پیغام کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے امید چھوڑ دی، وہ اکتا چکی تھی بار بار اس شخص کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتے کرتے۔ اس دن بھی تہجد میں وہ بے اختیار ہی رو پڑی، یا اللہ میں ہی کیوں، آخر مجھ میں ہی ایسا کون سی کمی ہے جو ہر رشتے میں کھو دیتی ہوں۔ تو نے اگر میرے حق میں بہتر کو منتخب کیا ہے تو اسے میرے لیے بہترین بنا۔ اسے میری جانب مائل کرتے روتے روتے اس نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ اسے اب اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی شاہزین کے متعلق پوچھتا تو وہ انہیں یہی بتاتی کہ شاہزین اور اس کی بات چیت ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ شاہزین نے ایک بار پھر اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑ کر وہ لندن کی فضاؤں میں گم ہو گیا۔ 1 مہینے کو آیا تھا، لیکن اسے نہ ہی اس لڑکی کی یاد آئی اور نہ ہی اس نے اسے یاد کرنا گوارا سمجھا۔ اس روز بھی وہ آفس سے باہر نکلا تو جینی کے ساتھ لانگ ڈرائیو کا ارادہ رکھتا تھا۔ شام کو اس نے جینی کے ساتھ کافی بھی اور لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، لیکن اس روز شاید مقدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو چکی ہے تو بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ مسلسل گاڑی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کپا رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک حوصلہ مند انسان تھا، لیکن اس کے باوجود سچویشن ایسی تھی کہ جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موت بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس پل اس نے یقین کر لیا تھا کہ اب اس کا پردیس میں شاید آخری وقت آ چکا ہے۔ دل میں مضبوط ارادے رکھنے کے باوجود اس کے ذہن کی اسکرین پر جمشید خان کے چہرہ لہرایا۔ اپنے باپ کے خوابوں کی تکمیل تھا وہ، ان کے ضعیفی کا آخری سہارا، نورین بیگم کے دل کا سکون۔ ان کا اس کے بغیر کیا بنتا؟ وہ اپنی بہنوں کا نگہبان تھا اور آخر میں زریش اس کا دل اس نام پر ہلکا سا دھڑکا۔ وہ بھی تو اس کے نام کے ساتھ منسلک تھی، تو کیا بس اس کے درمیان رشتہ بس یہی تک تھا؟ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی اور پھر وہ گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ نہ جانے یہ تصادم کتنا تیز تھا، لیکن اس کا ذہن بری طرح مفلوج ہو گیا تھا۔ ارد گرد بس چیخوں کا شور تھا، جینی کی چیخیں، دوڑتی ہوئی خوفزدہ نظریں سے اس کا درد کرتا ہوا جسم۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ لوگ اس کی جانب دوڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی بند ہوئی آنکھوں کو کھول کر اپنے باپ کو پکارنا چاہا، لیکن اس کی لبوں نے ہلنے سے انکار کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس حادثہ حقیقت میں خوفناک تھا، اس کے جسم پر لاتعداد چوٹیں تھیں۔ کتنے ہی دن وہ ہوش سے حواس سے بیگانہ رہا۔ جمشید خان اس کے حادثے کی خبر سنتے ہی بے تابی سے لرز اٹھے۔ وہ دوسرے ہی روز اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے جسم پر لاتعداد زخم تھے اور بازو بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جینی کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ معجزاتی طور پر اس کی جان بچ چکی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں دیکھا، ڈاکٹرز کی آنکھوں میں امیدیں اتر آئی تھیں۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ سب سے پہلے جمشید خان کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ زندہ بچ چکا ہے۔ جمشید خان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، موت اور اپنوں سے جدائی اسے بری طرح خوفزدہ کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ دم توڑے تو اس کے اپنے اس کے قریب ہوں، جن کے لمس کو وہ محسوس کرے، جن کے لب سے ان کے لیے دعا گو ہوں، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے حقیقی درد ہو۔ جینی کے انتقال کی خبر سنتے ہی اسے مزید دکھ نے گھیر لیا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ جینی اس کی بہترین دوست تھی، جس نے ہر مشکل موقع پر اس کا ساتھ دیا، اور آج یہ ساتھ بھی اس سے چھوٹ چکا تھا۔ جمشید خان نے اسے کتنے ہی دن ہاسپٹلائز رکھا اور پھر اسے لے کر فلیٹ میں آ گئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے لے کر ہسپتال جائیں گے، اور ان کی ضد کے آگے شاہزین نے بھی ہار مان لی تھی۔ اس لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا جس دن شاہزین کا حادثہ ہوا۔ گھر میں یہ خبر کسی کہرام کی طرح پھیل گئی، شاہزین کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ اس خبر کو سنتے ہی لرزا اٹھی۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیوں کا عمل دخل بس اتنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے اور لب دعا گو تھے؟ نورین بیگم تو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اس لیے ماموں دوسرے ہی روز شاہزین کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا دل کسی بند پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جمشید خان نے انہیں شاہزین کی جو حالت بتائی وہ بے حد تکلیف دہ تھی۔ اتنے ہی روز اسے تکلیف میں گزر گئے اور پھر وہ پرسکون سی خبر اسے سننے کو ملی، ماموں اسے واپس لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھے گی اور اسے بالکل ٹھیک کر دے گی۔ اس نے ہر لمحے میں اس کے لیے دعا کی تھی، اس کی زندگی کی دعا۔ جمشید ماموں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ جس گاڑی میں حادثہ ہوا ہے، اس گاڑی میں شاہزین کے ساتھ کوئی لڑکی بھی موجود تھی۔ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ خبر اس کے دل میں کسی وسوسے کی طرح پھیل گئی۔
جہاں اسے اس لڑکی کی موت پر افسوس ہوا، وہیں اسے عجیب سے وسوسوں نے بھی گھیر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شاہزین اس لڑکی سے محبت کرتا ہو، لیکن پھر اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے صرف اور صرف شاہزین کی فکر ہونی چاہیے تھی اور وہ ایک پل بھی اس کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر وہ اس روز حویلی میں آ گیا۔ اس کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ اسے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور ہر روز فیملی ڈاکٹر اس کے چیک اپ کے لیے موجود ہوتا۔ زریش نے مسلسل اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے پاس ہوتی۔ شاہزین کو بھی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جہاں وہ اپنے زخموں سے بے حال تھا، وہیں اسے جینے کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا لے آئی اور پھر اسے سہارا دے کر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ اس کی بینڈیج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی اور اس وقت وہ مکمل طور پر زریش کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے چہرے پر بھی جاں بجا زخم تھے۔ وہ بولنے سے بھی گریز کیا کرتا۔ اس شام وہ اس کے لیے گرم دودھ لے کر آئی تھی۔ وہ دوسرے بازو کو اپنے ماتھے پر ٹکائے افسردہ سا لیٹا ہوا تھا۔ زریش نے دودھ اس کی جانب بڑھایا اور پھر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس روز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ شاہزین کی آنکھوں سے آنسو دے رہے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو کو صاف کر دیا۔ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں؟ بالآخر اس روز اس نے پوچھ ہی لیا، جبکہ شاہزین نے بس ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ زریش کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کیا وہ اس سے ابھی تک ناراض تھا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زریش آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دیا اور بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگواتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ پھر دودھ کا گرم گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے گلاس سائڈ پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ زریش نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ 5 سال میں اور جینے ساتھ رہے ہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک عورت تھی، لیکن میرے لیے وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ شاہزین نے اپنی بات کا آغاز کیا تو زریش حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسا سہارا تھی جس نے مجھے کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ اگر پردیس میں کسی کی کمی محسوس کرتا تو وہ میری ہر کمی کو پورا کرتی۔ ہمیشہ ایک بہترین دوست کی طرح وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جینے کو یاد کرتے ہوئے اس وقت اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ زریش سے پوشیدہ نہیں تھا۔ جینے کے ساتھ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس کے خواب، اس کے خیالات، کاش اس روز میں ضد نہ کرتا۔ زریش نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جینی آپ سے بالکل دور نہیں ہے۔ ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر احساس میں زندہ ہے، آپ کی ہر یاد میں زندہ ہے۔ وہ تسلی دیتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اسے مطمئن کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ اپنے ہر دکھ کا اظہار اس کے سامنے کرتا اور وہ اسے تسلی دیتی۔ اس کی باتوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جینی اس کی بہترین دوست تھی، جسے شاید وہ بے حد پسند کرتا تھا، صرف اور صرف ایک دوست کی حیثیت سے۔ وہ آج بھی اس کی یادوں میں زندہ تھی۔ جینی اور روحین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ جینے کے متعلق جان کر اسے بھی افسوس نے گھیر لیا۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی کا سلسلہ چل نکلا۔ اب وہ بھی شاہزین سے اپنے احساسات شیئر کرتی۔ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو رہا تھا کہ لیکن پھر بھی زریش اسے اپنے سہارے پر لے کر چلنے کی کوشش کرتی۔ اس نے اس کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی آڑ محسوس نہیں کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے بدل دیا کرتی تھی اور دوا دیا کرتی تھی اور پوری رات بس اسے سنا کرتے۔ اس کے درد پر ایک پل سے پہلے وہ شاہزین کے پاس پہنچ جاتی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل ایسی بیوی تو چاہتا تھا جو اس کا بے حد زیادہ خیال رکھے۔ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے دکھ فراموش ہوتے جا رہے تھے۔ زریش خود کو بھی اس کی محبت میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاہزین سے بڑھ کر اس کے لیے عمدہ انتخاب کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شام بھی اس کے سامنے اگر بیٹھے تو شاہزین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بازو کے درد سے ہٹ کر اب اس کے جسم کے سارے زخم منزل ہو چکے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ خود چل پھر لیا کرتا تھا اور اپنے کام بھی خود ہی کر لیا کرتا تھا، لیکن ابھی بھی زریش ہر وقت اسے میسر رہتی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر تم مجھے مس کرو گی؟ شاہزین نے اس سے پوچھا تو زریش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اب ٹھیک ہو جانے کے بعد آپ دوبارہ یہاں سے چلے جائیں گے؟ اس نے حیرت سے شاہزین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس بات میں اس نے سر ہلا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، میرا تمام سیٹ اپ وہی ہے تو مجھے وہاں پر واپس جانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر زریش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اس وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یعنی تم مجھے مس نہیں کرو گی، بس میرا انتظار کرو گی، ہے نا؟ شاہزین نے سنجیدگی سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو اہم نہیں ہوتے، لیکن مجھے لگتا ہے
کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن سے آپ کی سانس کی ڈور منسلک ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ چلی اور شاہزین بس اس کے لہجے کو محسوس کرتا رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی اور شاہزین بس اس کے لہجے کو محسوس کر رہا تھا جس میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری آنکھوں کے جذبات اس پر واضح تھے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ زرش اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے واقعی گھر میں اپنی تیاریوں کے سلسلے میں بات کی اور وہ یہاں پر صرف 10 دنوں کے لیے تھا۔ ایک بار پھر 3 ماہ یہاں قیام کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ اتنی عجیب بات تھی کہ ان 3 ماہ میں ایک بار پھر ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو پایا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس سے زرش کا احساس نہیں ہو رہا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی ساری شاپنگ اور اس کے سارے جانے کی تیاریاں زرش نے اپنے ہاتھوں سے کی اور آخر اب 2 دن ہی باقی تھے۔ اس کے جانے پر زرش پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت رونے کو تیار رہتی۔ شاہزین کے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں وہ کیسے رہے گی؟ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس حویلی میں گزاری تھی۔ وہ یہاں نئی مکین نہیں تھی لیکن اب اس کا دل بار بار اس شخص کی جانب ہمکتا تھا۔ کیا وہ اتنے عرصے میں مجھ سے محبت نہیں کر پایا؟ کیا وہ مجھ سے اس حد تک منسلک نہیں ہو پایا جس حد تک وہ جتنی اس سے منسلک تھا؟ اس کا پورا دن خود سے سوال و جواب میں گزرتا جاتا تھا۔ کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی شاہزین کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر بار خاموشی اختیار کر لیتی۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جس رات میں آخری بار اس کمرے میں رک جانا تھا اور پھر صبح اسے چلے جانا تھا۔ صبح اسے فجر کے بعد اسے نکلنا تھا، اس لیے اس نے شام ہی سب سے ملاقات کر لی اور کمرے میں آ گیا۔ میرے سامان کو اچھی طرح دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے پلیز، اس نے زرش کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زرش نے ایک بار پھر پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اپنی زندگی کی اہم ترین چیز یہی چھوڑ کر جا رہا تھا اور اسے تلقین کرتا تھا کہ اس کی کوئی چیز چھوٹی نہ رہ جائے۔ کیسا شخص تھا وہ؟ احساس سے عاری بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سارے سامان کو دیکھ رہی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کئی بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس وقت تک ان دونوں کی عادت بن چکی تھی کہ وہ مل کر چائے پیا کرتے تھے۔ جب کل وہ نہیں ہوگا تو وہ کس کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر چائے پیے گی؟ چہرے پر افسردگی سجائے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا بات ہے محترمہ، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میرے جانے سے افسردہ ہیں، اس نے شوقی بھرے لہجے میں کہا۔ تو زرش نے تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پڑا ہے آپ کے لیے افسردہ ہونے کو، میری بلا سے کبھی واپس نہ آئیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی تو میں یہی ہوں اور تم رو رہی ہو، جب کبھی واپس نہیں آؤں گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ آپ کو بے فکر ہو کر چلے جانا چاہیے، آپ کے لیے آپ کا کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی ساری زندگی کہیں رشتوں کے بغیر گزاری ہے اور اب یہ بھی گزار لوں گی۔ شاہزین نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بازو سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسیں شاہزین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہزین نے اسے مکمل طور پر خود پر گرا لیا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود میں مقید کر لیا۔ اظہار کرنے میں کیا حرج ہے محترمہ، کہہ دیجیے آپ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا جب تمہیں خود میری حالت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا، ننھی سی ناک بھی مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے قسم کھا کر اس کے قید سے نکلنا چاہتا تھا، مقابل نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیے۔ آج وہ اسے خود میں سمونا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے رشتے کی مضبوطی کو اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کے طور پر دور جانا چاہتا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ کے قریب نہیں رہنا، خبردار۔ شاہزین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ زرش سمجھ نہیں پائی کیسا شخص تھا وہ جو خود سے قریب نہیں جانے دے رہا تھا لیکن خود اس سے صدیوں کی مسافت پر جا رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے منسلک ہو کر اپنی عادتیں بگاڑنے کی، عادتوں کو آپ میرے معیار پر رہنے دیجیے گا محترمہ۔ ایک بار پھر وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، جبکہ شاہزین کی گرم سانسی اپنی گردن سے پر محسوس کرتے ہوئے وہ مزید سمٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہو۔ جذبات اس کے چہرے پر رنگوں کی طرح بکھر گئے۔ شاہزین اسے خود میں سمیٹنے لگا، وہ سمٹنے لگی۔ وہ آج ساری حدود کو مٹا دینا چاہتا تھا، وہ اسے مکمل بے بس کر چکا تھا، جبکہ زرش نے بھی مکمل طور پر مزاحمت ختم کر دی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان اس قدر حسین تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی زندگی میں وہ شخص اسے پھول کی مانند رکھے گا جس کی خوشبو اور مہک کو وہ تاعمر اپنے دامن میں مہکتا ہوا محسوس کرے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے زرش کو خود ہی اٹھایا، جبکہ وہ تو بے خبر سو رہی تھی۔
ایسے ہی سوئے سوئے الوداع کرنا ہے مجھے۔ اس کے بعد سن کر وہ ایک دم سے اٹھ گئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ کیسے سو سکتی تھی؟ حالانکہ وہ تو رات تک اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، شاہ زین نے حکم دیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو دونوں نے مل کر نماز فجر ادا کی۔ شاہ زین نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو خدا کی نگہبانی میں سونپنا میرا کام ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے دور چلا جاؤں گا؟ زرش نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں ابھی تک میرے جذبات کا اندازہ نہیں ہوا؟ میں نہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں، میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسے دلکشی سے دیکھتا رہا اور وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی دیر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر نم آنکھوں سے اس کی کندھوں پر سر رکھ دیا۔ شاہ زین اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ جہاں زرش اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بھی زرش کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ نورین بیگم اور جمشید صاحب کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان ترتیب دیا۔ نورین بیگم نے خود اس کی ساری شاپنگ اور پیکنگ کی۔ اپنے بیٹے کی اس قدر خدمت کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زرش سے زیادہ بہترین بیوی اس کے بیٹے کو نہیں مل سکتی۔ اب صرف وہ تھے، زندگی میں خوشیاں تھیں، وہ تمام خوشیاں جن پر اس کا حق بنتا تھا۔ خدا زندگی میں جو کچھ چھینتا ہے، بے شک اس کے پاس بہترین نعم البدل ہوتا ہے اور اسے اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے